اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، ہم پروگرام کا آغاز قرآن کی بات سے کیا کرتے ہیں اور آج جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ جمعہ عید للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے عید ہے، سید الایام، تمام دنوں کا سردار ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مومن شب جمعہ یا جمعۃ المبارک کے دن انتقال کر جائے تو اللہ تعالیٰ شہید ہونے کی مہر اس پر ثبت فرماتا ہے۔ جو بندہ مومن جمعے کی رات یا جمعے کے دن انتقال کر جائے تو اللہ تعالیٰ اسے فتنہ قبر سے یعنی عذاب قبر سے محفوظ فرماتا ہے۔ ناظرین، یہی جمعے کا دن ہے کہ جس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن آدم علیہ السلام کا وصال با کمال ہوا، اسی دن ناظرین و سامعین آدم علیہ السلام کا وصال ہوا اور اسی دن پہلا سور پھونکا جائے گا، اسی روز دوسرا سور پھونکا جائے گا، اسی روز قیامت کا دن قائم ہوگا۔ اور ناظرین، یہی وہ دن ہے کہ جس میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق ایک دوسرے کے ساتھ سلامتیوں کا تبادلہ کرتے ہیں، چرند پرند بھی کرتے ہیں۔ اور یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی فرشتہ ایسا نہیں، کوئی مخلوق ایسی نہیں کہ جس کے دل میں اس دن کا خوف یعنی اہمیت نہ ہو، اتنی اہمیت کا حامل دن ہے۔ اور ناظرین، اس دن کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ہمیں اہتمام کے ساتھ اس دن کو گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خاص طور پر آپ دیکھیں کہ اس دن کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 28ویں پارے میں سورہ جمعہ میں ایک تو پوری سورہ کا نام جمعہ ہے اور پھر آخری کچھ آیات مکمل طور پر جس میں جمعے کا ذکر ہے اور اس کے احکامات کا ناظرین ذکر فرمایا گیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعے کے دن اچھے طریقے سے غسل کا اہتمام کیا، اچھے کپڑے نئے کپڑے میسر ہوں تو نئے کپڑے پہنے، ورنہ اچھے کپڑے پہنے، اپنے آپ کو معطر کرے، وقار کے ساتھ چلتا ہوا عیدگاہ آئے، یعنی جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آئے اور جمعے کی نماز سے پہلے امام کا خطبہ غور سے سنے اور پھر اس کے بعد صحیح طریقے سے تمام التزامات کے ساتھ، تمام لوازمات کے ساتھ جمعۃ المبارک کی نماز کو ادا کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے جمعے سے یعنی پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کے گناہوں کی بخشش فرماتا ہے بلکہ جمعۃ المبارک کی نماز کو اس کے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکثروا علیہ یوم الجمعہ، کہ مجھ پر کثرت سے جمعے کے دن درود و سلام پڑھا کرو، فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ، یہ فرمایا کہ اس لیے کہ اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور وہ تمہارے درود کے گواہ بن جاتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ دن ایسے ہی گزر جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کو اہتمام کے ساتھ گزاریں تاکہ یہ جمعۃ المبارک کا دن ناظرین ہمیں اللہ کی بارگاہ میں ہماری بخشش کروائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جس میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی، کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ ایک تو آج کی آنے والی رات جسے ہم کہتے ہیں یکم رجب المرجب،
یعنی یہ آنے والی رات رجب کی پہلی شب ہے، اور ناظرین اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہے فرمایا کہ نصف شعبان المعظم کی شب اور عید الفطر عید الاضحیٰ کی شب اور فرمایا کہ جمعۃ المبارک کی شب، یعنی جمعرات گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے جمعۃ المبارک کی شب ہے، فرمایا کہ اس میں بندہ مومن کوئی دعا کرتا ہے وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ اتنی فضیلتیں سنانے کا مقصد یہی ہے کہ اس رات کا اور جمعۃ مبارک کے دن کا ناظرین احترام کیجیے اور اسے عبادات میں گزارنے کی کوشش کیجیے تاکہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے سورہ التوبہ آیت نمبر 4، اور ناظرین یہ مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو یہ چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعاوض تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين۔ مدتہم پڑھیں گے، وقف کی صورت میں بھی مدتہم ہی پڑھا جائے گا، تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ متقینہ وقف کی صورت میں متقین پڑھیں گے۔ آخر میں آپ دیکھیں ناظرین علامت وقف اندر 4 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 4 یعنی 4 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ الا ایک کلمہ، الذین دوسرا، عاہدتم تیسرا، من چوتھا، المشرکین پانچواں، ثم چھٹا، لم ساتواں، ینقصو آٹھواں، کم نواں، شیئن 10واں۔ پھر اس کے بعد واو 11واں، لم 12واں، یظاہرو 13واں، علی 14واں، احدن 15واں، فا 16واں، اتمو 17واں، الی 18واں، عہدہ 19واں، اور پھر اس کے بعد مدتی 20واں، انا 21واں، لفظ اللہ 22واں، یحب 23واں، المتقین 24واں۔ کل یہاں پر 24 کلمات موجود ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ الا الذین، ملا کر پڑھنے کی صورت میں الا میں لام پر جو زبر ہے اسے الذین کے لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان سے حمزہ یعنی الف کو حذف کیا جائے گا۔ الا الذین عاہدتم من المشرکین، یہاں پر آپ دیکھیں عین کھڑا زبر آ، اسے عین الف زبر آ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہاں پر ناظرین میم جو ساکن ہے اسے من کی میم کے ساتھ ملا کر میم کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے، اور عاہدتم میں دال کی آواز نہیں بلکہ تا کی آواز کو ادا کیا جائے گا۔ را کے نیچے زیر را کو باریک کر کے پڑھیں گے، عاہدتم من المشرکین ثم لم ینقصوکم، ثم لم ینقصوکم شیئا ولم یظاہروا۔ ملا کر پڑھنے کی صورت میں 2 زبر کی تنوین ہے، اسے واو کے ساتھ ملا کر واو کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے، را پر پیش را کو پر کر کے پڑھیں گے، شیئا ولم یظاہروا۔ یہ اصل میں علا ہے لیکن کم کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے اس کو علی پڑھا گیا، علیکم احدا فَأَتِمُّوا۔ یہاں مد کی علامت ہے، 3 سے 5 لفظ کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، یہ مد منفصل ہے۔ یہ اصل میں الہ ہے، ہم کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے الیہ پڑھا گیا، الیہ پڑھا جائے گا۔ الیہم عہدہم، عہدہم الی مدتہم، الی مدتہم۔ اب یہاں وقف کریں گے تو مدتہم ہی پڑھا جائے گا۔ ان اللہ یحب المتقین، ملا کر پڑھنے کی صورت میں ان میں نون پر جو زبر ہے اسے لفظ اللہ کی لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان سے حمزہ یعنی الف کو حذف کیا جائے گا، یہاں با کو لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان سے حمزہ یعنی الف کو حذف کیا جائے گا۔ لفظ اللہ کی لام سے پہلے والے حرف نون پر زبر ہے، لفظ اللہ کی لام سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا۔ ان اللہ یحب المتقین،
اب یہاں وقف کریں گے تو اسے ہم پڑھیں گے متقین۔ چلتے ہیں ناظرین کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں ان کی ناظرین نشاندہی کرتے ہوئے تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی سبق کی جانب۔ آج کا سبق ہم لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ناظرین کل ملا کر 24 کلمات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ينقصوکم شیئا ولم يظاہروا علیکم احدا فأتموا الیہم عہدہم الی مدتہم ان اللہ یحب المتقین۔ ناظرین و سامعین، یہ آیت نمبر 4 ہے سورہ توبہ۔ ہم انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب۔ آپ کہیں مت جائیے گا، ہماری آپ کی ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ سب سے پہلے ناظرین ہم اعراب لگاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ينقصوکم شیئا ولم یظاہروا علیکم احدا فأتموا الیہم عہدہم الی مدتہم ان اللہ یحب المتقین۔ ناظرین و سامعین، چلتے ہیں سب سے پہلے اسماء کی جانب۔ تو یہاں پر کتنے اسماء ہیں ذرا ہم دیکھتے ہیں کتنے اسماء ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو سب سے پہلا اسم جو ہے ناظرین وہ الذین، دوسرا اسم المشرکین، تیسرا شیئا، چوتھا کم ضمیریں یہاں پر کتنی ہیں؟ ینقصوکم میں کم ہے، علیکم میں ہے، الیہم میں ہم ہے، عہدہم میں ہم ہے، مدتہم میں ہم ہے۔ تو کتنی ضمیریں ہیں؟ کم اور ہم اور ہم۔ تو پہلا اسم ہے الذین، دوسرا اسم ہے المشرکین، تیسرا اسم ہے شیئا، چوتھا اسم ہے کم، اور ہم اور ہم بھی ہیں، یہ ضمیریں ہیں۔
پھر اس کے بعد ناظرین پانچواں اسم ہے احدن، چھٹا عہدہ اور ساتواں مدتی، آٹھواں لفظ اللہ، نواں المتقین۔ تو پانچواں عہدہ، چھٹا پانچواں ناظرین جو ہے وہ عہدہ، بلکہ چھٹا احدن کر دیتے ہیں ہم تاکہ بیلنس ہو جائے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ساتواں ہے مدتی، آٹھواں لفظ اللہ اور نواں المتقین۔ ناظرین یہ اسماء ہیں۔ اب آئیے چلتے ہیں افعال کی جانب۔ پہلا فعل یہاں پر آپ دیکھیں وہ ہے عاہدتم، دوسرا ینقصو، تیسرا یظاہر، چوتھا اتمو اور پانچواں یحب۔ جلدی سے ہم لکھتے ہیں یہاں پر، پہلا ینقصو، اچھا جی، دوسرا عاہدتم، ترتیب تھوڑی سی چینج ہو گئی ہے، اچھا جی، تیسرا یظاہر، اور چوتھا یحب، بلکہ چوتھا ہے اتم۔ پانچواں یحب۔ اب آئیے ناظرین جلدی سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف آپ دیکھیے وہ ہے الا، پہلا حرف الا، دوسرا من، تیسرا ثم، چوتھا لم اور پانچواں واو، چھٹا علا، ساتواں فا، آٹھواں الا اور نواں انا۔ الا، دوسرا من، تیسرا ثم، چوتھا لم، پانچواں واو، چھٹا علا، ساتواں فا اور آٹھواں الا، نواں انا۔ ناظرین کل ملا کر یہاں پر آپ دیکھیں کہ 9 حروف ہیں، کل ملا کر 9 حروف ہیں۔ تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں 9 اور 5 کتنے ہوئے، 14، 14 اور 9 تو کل ملا کر 23 کلمات ہوئے۔ جلدی سے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ الذین اس میں موصول ہے، جمع مذکر کے لیے ہے، اس کا معنی ہے ان لوگوں جو، اور وہ لوگ جنہوں، اس کے علاوہ بھی کوئی معنی اس میں موصول کے اعتبار سے جمع مذکر پر دلالت کرے گا تو وہ معنی بھی لینا درست ہے۔ مشرکین، مشرک کی جمع ہے، مشرک کہتے ہیں شرک کرنے والا، مشرکین اور مشرکون بہت سے شرک کرنے والے۔ مشرک، مشرکین یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ شیئن، شیء کہتے ہیں کوئی شے، کوئی چیز، اشیاء اس کی جمع ہے، بہت سی اشیاء، بہت سی چیزیں، یہ بھی عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے، جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کم کی شکل میں، منفصل ہو تو انتم کی شکل میں، کم یا انتم، اس کا معنی ہوگا تم سب، آپ سب، تمہیں، اپنے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر، جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو، ہم کی شکل میں ہوتی ہے، متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے، ہم یا ہم، اس کا معنی ہوگا وہ
وہ سب ان سب انہیں۔ عہد کا معنی ہوتا ہے وعدہ، اور یہ ہم عام طور پر ناظرین اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یا تم نے اپنا عہد پورا نہیں کیا، عہد پورا کرنا چاہیے۔ عہود اس کی جمع آتی ہے، عہد ایک وعدہ، عہود بہت سے وعدے، یہ بھی عام طور پر اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ احدن کوئی ایک، مدت اس کا معنی مدت ہی ہے، یہ بھی ناظرین عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ لفظ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور ناظرین یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، یا اللہ میری مراد پوری فرما، میری دعا قبول فرما۔ اور ویسے بھی اللہ کا ذکر جو ہے نا، اس سے اپنے لبوں کو ہمیشہ سجانا چاہیے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں اگلے اسم کی جانب، متقین۔ متقی کی جمع ہے متقی، تقوی اختیار کرنے والا، اللہ سے ڈرنے والا۔ متقین، متقون یہ جمع آتی ہیں بہت سے تقوی اختیار کرنے والے۔ متقی عام طور پر ناظرین یہ بھی اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، جو کہ اس کا مفرد ہے۔ اب آئیے ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب۔ ینقصو یہ اصل میں تھا ناظرین ینقصون، فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے کہ وہ کمی کرتے ہیں یا وہ کمی کریں گے۔ اب اس پر لم داخل ہوا، لم جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے ناظرین تو سب سے پہلے آخر میں جو جمع یا تثنیہ کا نون ہوتا ہے اسے حذف کرتا ہے، وہ حذف ہوا، لم ینقصو ہوا۔ دوسرا یہ کہ فعل مضارع کو بمعنی ماضی منفی کے کرتا ہے، تو لم ینقصو انہوں نے کمی نہیں کی۔ عاہدتم فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اس کا معنی ہے تم نے معاہدہ کیا۔ اس کے بعد یظاہرو یہ اصل میں تھا یظاہرون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے کہ وہ اظہار کرتے ہیں یا وہ اظہار کریں گے، یا وہ مدد کرتے ہیں یا وہ مدد کریں گے۔ یہ دونوں ناظرین معنی ہو سکتے ہیں، لیکن اب جو ہے لم داخل ہے، لم نے آخر میں نون کو حذف کیا، اور لم یظاہرو اس کو ماضی منفی کے معنی میں لے کر گیا ہے لم، تو اب اس کا معنی کیا ہوگا؟ انہوں نے مدد نہیں کی، انہوں نے مدد نہیں کی۔ پھر اس کے بعد ناظرین اتموا فعل امر حاضر معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اس کا معنی ہے تم مکمل کرو، تم تمام کرو۔ یحب فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ محبت کرتا ہے یا وہ محبت کرے گا، اور یہ یہاں پر ناظرین یہ پریزنٹ کا معنی ہوگا کہ وہ محبت کرتا ہے یا وہ پسند کرتا ہے۔ چلتے ہیں حروف کی جانب۔ الا ایکسیپشن کے لیے آتا ہے، استثناء کے لیے آتا ہے۔ اس کا ما قبل جملہ مثبت ہو تو ما بعد کو منفی کرتا ہے، ما قبل منفی ہو تو ما بعد کو مثبت کرتا ہے، یا جمیع افراد میں سے کچھ کو خارج کرتا ہے۔ اس کا معنی مگر یا لیکن، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ من کا معنی سے ہے، اور من وعن عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں من و ان۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں کہ ثم ہے، اس کا معنی پھر ہے۔ لم کا استعمال معنی ہم آپ کو بتا چکے، واو کا معنی اور، علا استعلاء کے لیے آتا ہے، بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی پر یا اوپر، دونوں میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ فا کا معنی پس یا تو، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ الا کا معنی طرف یا کی طرف، اور ان تحقیق کے لیے آتا ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، اور اس کا معنی بے شک یا تحقیق، دونوں میں سے کوئی معنی بھی قرینے کے اعتبار سے کر سکتے ہیں۔ 23 کلمات میں سے 7 ایسے ہیں جو عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 مشرک، مشرکین، نمبر 2 شیء، نمبر 3 احد، نمبر 4 مدت، نمبر 5 لفظ اللہ، نمبر 6 متقین میں متقی، نمبر 7 من من وعن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامیات کیسے بنا کرتے ہیں، آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ حمزہ لام زیر ال، لام لام زبر لل، لام زبر لا، ذال یا زیر دی، نون زبر نا، الا الذین، عین کھڑا زبر آ، اسے عین الف زبر آ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہا تا زبر حت، تا میم میم پیش تم، تم میم زر میم، نون لام زبر نل، میم شین پیش مش، را زر ری، کاف یا زر کی، نون زبر نا، من المشرکین، ثا میم پیش ثم، میم زبر ما، ثم لام میم زبر لم، یا نون زبر ین، قاف پیش کو، صاد وا پیش سو، کاف میم پیش کم، ثم لم ینقصوکم، شین یا زبر شی، حمزہ واو دو زبر او، شی او، واو زبر وا، لام میم زبر لم، یا پیش یو، زو علی زبر زوا، حاضر ہی، را پیش رو، ولم یظاہروا، عین زبر آ، لام یا زبر لی، کاف میں پیش کم، علیکم، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا، دال دو زبر دن، آحدن، فا زبر فا، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، تا میم زر تم، میم وا پیش مو، فاتمو، حمزہ زر ای، لام یا زبر لی، ہا میم زر ہم، الیہم، عین ہا زبر آ، دال زبر دا، ہا میم پیش ہم، آہدہم، حمزہ زر ای، لام کھڑا زبر لا، الا، میم دال پیش مد، دال زبر دا، تا زر تی، ہا میم زر ہم، مدتیہم، وقف کریں گے تو مدتیہم ہی پڑھا جائے گا۔ حمزہ نون زر ان، نون لام زبر نل، لام کھڑا زبر لا، ہا زبر ہا، ان اللہ، یا پیش یو، ہا با زر حب، با لام پیش بل، میم تین پیش مت، تا زبر تا، قاف یا زر قی، نون زبر نا، یحب المتقین، وقف کریں گے تو متقین پڑھیں گے۔ چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إلا الذين
المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ. إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. اب ہم پڑھیں گے تدبیر کے ساتھ. إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی. ہم انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین. چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، اور آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ آپ کے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے، اور سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمے کی جانب. اللہ مگر الذین ان لوگوں کے عاہدتم تم نے معاہدہ کیا من سے المشرکین مشرکوں ثم پھر لم ینقصوا انہوں نے کمی نہیں کی کم تم سے شیئن کسی چیز کی اور لم یظاہروا انہوں نے مدد نہیں کی علی پر کم تم احدن کسی ایک کی پس اتم تم مکمل کرو الی طرف ہم ان کی عہدہ وعدہ ہم ان کا الی طرف مدتی مدت ہم ان کی انا بے شک لفظ اللہ اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے یحب پسند فرماتا ہے المتقین متقین یعنی پرہیزگاروں کو. چلتے ہیں ناظرین آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. ماں سوا ان مشرکوں کے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا، پھر انہوں نے اس معاہدے کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ان سے ان کے معاہدہ کو اس کی مدت معینہ تک پورا کرو، بے شک اللہ متقین کو پسند فرماتا ہے. ناظرین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. اب آئیے چلتے ہیں اس کی تفسیر کی جانب، اور ہم تفسیر عرض کر رہے تھے اسی سورہ کی آیت نمبر 2 کی، کہ جس میں اللہ رب العالمین نے ان سے فرمایا تھا کہ تم چلو پھرو زمین میں 4 مہینے اور جان رکھو کہ بے شک تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور وہ اللہ تعالیٰ کافرین کو رسوا فرمانے والا ہے. ناظرین ہم نے پہلے بھی اس کی کچھ تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کی. اب ان مشرکین کا مصداق کہ جن کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی. امام ابو الفرج کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، امام قتادہ اور امام ضحاک نے یہ کہا کہ جن مشرکین سے مسلمانوں نے 4 ماہ کی مدت سے زیادہ معاہدہ کیا تھا تو ان کی مدت کم کر کے 4 مہینے کر دی گئی،
اور جن سے 4 مہینے کی مدت سے کم کا معاہدہ تھا تو ان کے معاہدے میں 4 ماہ تک توسیع کر دی گئی، اور جن سے کوئی معاہدہ نہیں تھا ان کو محرم ختم ہونے تک 50 راتوں کی مہلت دی گئی۔ امام مجاہد، امام زہری، امام قرظی نے کہا کہ اس آیت میں 4 ماہ کے لیے تمام مشرکین کو امان دی گئی، خواہ امان کا عہد ہو یا نہ ہو۔ امام ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اس آیت میں ان کے لیے امان ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ماہ سے کم مدت کے لیے امان دی تھی، یا ان کی امان غیر محدود تھی، اور جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امان نہیں دی ان سے بدستور حالت جنگ ہے۔ ابن السائب نے کہا کہ اس آیت میں ان لوگوں کو امان دی گئی جن کے لیے پہلے امان نہیں تھی یا ان سے کوئی معاہدہ نہیں تھا، اور جن سے معاہدہ کیا گیا تھا ان کے لیے معاہدے کی آخری مدت تک امان ہے۔ اس قول کی اس سے تائید ہوتی ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ جن لوگوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاہدہ ہے تو وہ اپنے معاہدے کی مدت پوری کریں گے، اور بعض روایات میں ان کی جو مدت ہے وہ 4 ماہ ہے۔ اب ناظرین اس پر جو امام طبری نے لکھا کہ اس آیت میں ان مشرکین کو 4 ماہ کی مہلت دی گئی جنہوں نے معاہدہ حدیبیہ کی خلاف ورزی کی تھی، اور جن لوگوں نے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی تھی تو ان کی مدت پوری ہونے تک ان کے لیے امان دینے کا حکم ہے، جیسا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 4 جو ہم نے ناظرین جو ہے وہ آج بھی ہم نے اس کا بلکہ مکمل آیت کریمہ پڑھی تو اس میں یہ بات ظاہر ہے، جس میں فرمایا گیا کہ جنہوں نے کوئی کمی نہیں کی، تمہارے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کی، تو فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو ان کی معاہدے کی مدت پوری کرو، اس میں کسی قسم کی تم بھی کمی یا کوتاہی نہ کرو۔ تو اب یہاں پر امام طبری نے جو لکھا تو وہ ناظرین زیادہ مشہور بھی ہے، راجح بھی ہے کہ اس آیت میں ان مشرکین کو 4 ماہ کی مہلت دی گئی تھی جنہوں نے معاہدہ حدیبیہ کی خلاف ورزی کی تھی۔ تو اب یہ ناظرین 6 سنہ ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا، اور یہ ہوا 10 برس کے لیے تھا، لیکن کچھ ہی عرصے میں کفار نے، مشرکین نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، تو اب اللہ رب العالمین نے حکم دے دیا کہ اب تمہارے لیے بھی کوئی ایسا نہیں کہ تم اس معاہدے کو پورا کرو، اب اس کو توڑ دیا جائے، اس لیے کہ توڑنے کا آغاز وہاں سے ہوا ہے۔ تو فرمائے کہ ان کی مدت پوری ہونے تک ان کو امان دینے کا حکم ہے، 4 مہینے اس کے بعد امان نہیں ہے۔ تو اور بلکہ اب جن لوگوں نے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی، جو تمہارے ساتھ بالکل صحیح چل رہے ہیں، تمہارے سارے معاملات کو پورا بھی کر رہے ہیں، اور تمہارے خلاف کسی دشمن کی مدد بھی نہیں کر رہے، تو اب ان کی جو مدت ہے اس مدت کو پورا کیجیے۔ جو صلح حدیبیہ والا تھا ان کے لیے 4 مہینے کی مدت، اس کے بعد ختم، لیکن جنہوں نے معاہدہ کیا تھا، خلاف ورزی نہیں کی، تکمیل کی، تو جب تک معاہدے میں تاریخ درج ہے تو اس وقت تک تم اس معاہدے کو ان کے ساتھ پورا کرو۔ جب انہوں نے خلاف ورزی نہیں کی تو تمہیں بھی یہ حق نہیں کہ تم خلاف ورزی کرو۔ ناظرین اب اس کے بعد انشاءاللہ ہم آئیں گے اس بات پر حج اکبر، اس سے مراد کیا ہے، جو کہ آیت کریمہ میں بھی ہے، آیت نمبر 3 میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَأَذِّن وَأَذَانُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ۔ تو حج اکبر سے کیا مراد ہے؟ ویسے عام طور پر عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں، حج کو حج اکبر کہتے ہیں، لیکن ایک مشہور بات ہے کہ جمعے کے دن جو حج ہو جائے تو وہ حج اکبر ہوتا ہے، 70 حج کا ثواب ہوتا ہے۔ اس کی تحقیق کیا ہے انشاءاللہ ہم منڈے کو اسی پروگرام میں تفصیل کے سیگمنٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے اس پروگرام کا 2nd سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، چلتے ہیں 3rd اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے میں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی ملک کسی خطے سے ہوتا ہے، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سبق ترجمہ سنائیے۔ جی آپ کو بہت بہت جمعہ مبارک آپ کو بھی تمام ویورز کو مبارک ہو۔ رجب اور شعبان اور اس کے رمضان کی جو دعا ہے عربی میں وہ بتا دیجیے گا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ، ما سوا ان مشرکوں کے جن سے تم معاہدہ کیا تھا، پھر انہوں نے
اس معاہدے کے پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ان سے ان کے معاہدے کو اس کی مدت معینہ تک پورا کرو، بے شک اللہ متقین کو پسند کرتا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ نے میں جوائن کیا. چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ جی اللہ کہاں سے؟ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب سے آلکوٹ جی سے سبق و اخلاص ترجمہ بات. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم عهدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. ترجمہ: ماں سوا ان مشرکوں کے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا، پھر انہوں نے اس معاہدے کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ان سے ان کے معاہدہ کو اس مدت معینہ تک پورا کرو، بے شک اللہ متقین کو پسند فرماتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ نے میں جوائن کیا. چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ یاسمین راولپنڈی سے. جی سبق و ترجمہ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ينقصوكم شیئا نہیں شیئا. دیکھیں شے نہ پڑھیں، شے نہ پڑھیں، شیء شیئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا الیہم نہیں الیہم أخذهم إلى مدتهم مدتهم نہیں مدتهم. إن الله يحب المتقين. بہت بہت شکریہ. اس کو پریکٹس میں لائے گا. آپ کا پڑھنا ماشاءاللہ اچھا، لیکن تھوڑا سا اور کوشش کریں گی تو انشاءاللہ اور امپرومنٹ ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں مسز لیونس. جی سبق و ترجمہ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فَأَتِمُّوا. اس کو اس طرح پڑھیں فَأَتِمُّوا. علیہم نہیں ہے میری بہن، الیہم ہے. حمزہ کے نیچے زیر ہے. میری آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ لگتا ہے لائن ڈراپ ہو چکی. فَأَتِمُّوا علیہم نہیں، حمزہ کے نیچے زیر، الیہم عہدہم الی مدتہم ان اللہ یحب المتقین. پڑھنے کی آپ نے اچھی کوشش کی، لیکن تھوڑی سی پریکٹس کریں اور کوشش کیا کریں کہ جب ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ پریکٹس کر لیا کریں تاکہ وقت ضائع نہ ہو اور جو ہے نا آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکیں سبق و ترجمہ. ناظرین و سامعین، میری بہن نے ماہ رجب شعبان کی دعا کے حوالے سے کہا رمضان کی، تو جب بھی ماہ رجب کا چاند نظر آتا تو میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچائے. تو یہ دعا ضرور کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سے پہلے 4 بجے سے لائیو اور صبح 8 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.facebook.com/RYQTV. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل بلکہ منڈے سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوگی. اس وقت کے لیے آپ سے زیادہ چاہیں گے پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور RYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد
کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے، اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے، میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا، مجھے بھی